بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سی سی پی او لاہور عمر شیخ کی جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تو اس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ہی ان کے متعلق بہت سیریس کنٹروورسی جنریٹ ہوئیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو بیوروکریسی کے لیے بڑی انہونی تھی۔ لائک جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو پہلے دن ہی اپوائنٹمنٹ کے انہوں نے اپنے آئی جی کے اگینسٹ بات کی، اور آئی جی کے اگینسٹ بات کی، اور انہوں نے جو بات کی وہ اپنے تمام تر جو لاہور پولیس کے جتنے بھی آفیسرز تھے ان کے سامنے یہ کہا کہ آپ نے آئی جی کہ آپ نے میری بات سننی ہے، آپ نے آئی جی کی بات نہیں سننی۔ سو یہ اس قسم کی بات تھی کہ جس سے جو ایک ڈسپلن فورس میں بڑی انہونی قسم کی بات ہوتی ہے، اور اس طرح عام طور پہ برداشت نہیں کیا جاتا، کہیں بھی پوری دنیا میں کہیں نہیں برداشت کیا جاتا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ سی سی پی او وہیں قائم رہے، اور انسپیکٹر جنرل وہاں سے ان کو ٹرانسفر ہونا پڑا۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے ساتھ ہی لاہور موٹر وے کا سانحہ ہوا، جہاں پہ ایک خاتون کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی، اور اس کیس میں آپ دیکھیں کہ عمر شیخ صاحب نے جو بیان دیا اس وقت، تو اس نے بھی بہت بڑی کنٹروورسی پاکستان میں جنریٹ کی، اور نہ صرف دوسری سیاسی پارٹیوں یا سول سوسائٹی یا میڈیا، بلکہ پی ٹی آئی کے اندر سے لوگوں نے کہا کہ اس قسم کے شخص کو اتنی اہم پوزیشن سی سی پی او لاہور کی وہ بھی نہیں دی جانی چاہیے، اور ان کو ریموو کیا جانا چاہیے۔ لیکن وہ پھر بھی قائم رہے، اور بھی انہوں نے اس قسم کی وہ سٹیٹمنٹس بعض اوقات دیتے رہتے ہیں، اور ان کے بارے میں کنٹروورسیز آتی رہتی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ان کی کسی خاتون کے ساتھ کوئی بات ہوئی، وہ ریکارڈنگ ہوئی، اور وہ بھی بڑے غلط طریقے سے یا بری لینگویج میں باتیں کی جا رہی تھیں ان کی طرف سے، لیکن پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو وہ پھر وجہ نہیں سمجھ آئی کہ آخر کیا وجہ ہے، کہ کیا ان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ سی سی پی او لاہور کو نہیں ہٹایا جا سکتا، باوجود اس سے کہ ان کی ریپیوٹ کے اوپر بڑے سیریس کویشچن مارکس تھے۔ بلکہ یہ بھی کہ اگست 2020 میں وزیر اعظم عمران خان نے جب گریڈ 20 سے 21 میں پولیس کے آفیسرز کی پروموشن ہو رہی تھی، تو ان کی عمر شیخ صاحب کو پروموٹ نہیں کیا، اور اس کے ڈفرینٹ ریزنز تھے، جس میں سینٹرل سیکشن بورڈ نے بڑا نیگیٹیولی ان کو پورٹرے کیا اپنی ریکمنڈیشنز میں، جس کو اپروو کیا پرائم منسٹر عمران خان نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آئی بی کی رپورٹ جب پرائم منسٹر صاحب نے مانگی ڈفرینٹ آفیسرز کے بارے میں، تو ان کے بارے میں جو آئی بی کی رپورٹ آئی وہ بھی انتہائی نیگیٹو تھی، بہت نیگیٹو تھی، اور وہ بھی ظاہر اخباروں میں بھی چھپا اس کے بارے میں سب کچھ۔ لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب نے انہی کو سی سی پی او لاہور کی اہم پوزیشن پہ خود لگایا اپنا فیصلہ کر کے، حالانکہ یہ ڈومین پنجاب گورنمنٹ کی تھی۔ اب یہ کیوں ہوا اور کیا وجہ ہے کہ اتنی کنٹروورسیز کے باوجود سی سی پی او لاہور جو ہیں وہ کنٹینیو کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ جاننے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے کل 1-2 دن پہلے ہی ایک انٹرویو دیا ایک ٹیلی ویژن چینل کو، اس میں جو وجہ بیان کر رہے ہیں پہلے وہ سن لیجئے۔ اس نے یہ کیا اور کام میں سب کو بتاؤں کہ کیوں ہم نے فیصلہ کیا چینج کا، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ وہاں میرے بہنوئی ہیں، ان کے اوپر کو 5 سال سے ان کے پلاٹس کے اوپر قبضہ، پی آئی اے سوسائٹی تھی وہاں قبضہ ہوا تھا۔ ہماری جب گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب آپ کی گورنمنٹ ہے، اور وہ قبضہ گروپ تھا، اس نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ میں کہوں ان کو کہ میں کہوں اب ہماری گورنمنٹ ہے، قبضہ تو چھڑوا دو۔ وہ قبضہ 1 سال جو آئے جی اچھا جی ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا، کچھ پرائم منسٹر کا بردر ان لا، یعنی یہ حالات تھا پنجاب میں۔ اور تو چھوڑو نا، اور بیچارے لوگوں کو کیا بات کرو، پرائم منسٹر اچھا وہ فائنلی اس کا قبضہ، اس کے پلاٹ کا چھوٹا، اور بھی لوگوں کے قبضے کیے ہوئے تھے، قبضہ گروپ تھا وہاں۔ اس کے وہ جو 7 والا تھا، اس نے مجھے میرے بردر ان لا نے ٹیلی فون کیا کہ جی 7 والا ہمارا ہے، اس کے بھی پلاٹ پہ قبضہ تھا، وہ یوسف، اس کو وہ قبضہ گروپ دھمکیاں دے رہا ہے۔ پھر اس کی مجھے آئی کہ جی وہ ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ مار دیں گے، اور اس کو شام کو گولی مار دی۔ میں نے آئی جی کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا پرائم منسٹر کہ اگر بردر ان کو پتہ ہے قبضہ گروپ کو کہ وہ جانتا ہے، پرائم منسٹر کی نظر ہے اس کے اوپر، اگر اس کو نہیں، اس کو اس طرح دن دہاڑے گولی مار دی ہے، کچھ ہوا ہی نہیں، لا اینڈ آرڈر کہاں نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔
وہ دندناتے پھر رہے ہیں باہر. پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ لاہور کے اندر یہ ہو رہا ہے تو وہ باقی پاکستان باقی پنجاب میں. تب میں نے فیصلہ کیا چینج کا. اور جب وہ آیا اس نے آتے ساتھ ہی پکڑ لیے. یہ جو نیا CCPO ہے, جو بھی اعتراضات ہیں ہمیں تو لوگ. اچھا, یہ جو ابھی آپ نے انٹرویو سنا ویسے کافی انٹرسٹنگ بات تھی. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر خود اپنی بے بسی ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ کتنے بے بس ہیں کہ ان کے بہنوئی جو ہیں ان کی زمین کے اوپر قبضہ ہے, اور وہ 2 سال سے دو سال سے کہتے رہے ہیں اور پرسو کرتے رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو, جو بزدار صاحب کی گورنمنٹ ہے, جو کہ وسیم اکرم پلس ہیں عمران خان کے, کہ ان کی گورنمنٹ کو اور وہاں پہ جو انسپیکٹر جنرلز تھے ان کو کہتے رہے ہیں کہ میرے بہنوئی کا قبضہ چھڑوا دیں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ناکام ہو گئے اور نہیں چھڑوا سکے. اور یہ پھر جب CCPO آئے عمر شیخ صاحب, تو انہوں نے ود ان نو ٹائم 2-3 دنوں میں واٹ ایور جو ہے انہوں نے فوری طور پہ اوپر وہ قبضہ چھڑا دیا. اور یہ ہے سب سے بڑا میرٹ عمر شیخ صاحب کا, جو کہ ایک لحاظ سے بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اب چونکہ انہوں نے پرائم منسٹر کے بہنوئی کا قبضہ چھڑوا دیا, اور اس لیے اب ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا. مجھے نہیں سمجھ آتی اگر آپ لاہور میں لوگوں سے پوچھیں یا پورے پنجاب میں پوچھیں, میں باقی صوبوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن جگہ جگہ کے اوپر, اور میرا خیال ہے کہ شاید سب سے زیادہ اگر قبضے ہوں گے یہ لوگوں کی زمینوں کے اوپر تو وہ پنجاب میں ویسے جنرلی ایک رواج ہے. سو یہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں قبضے اتنے ضرور ہوں گے لوگوں کی جائیدادوں کے اوپر, ان کے پلاٹوں کے اوپر, اور قبضہ مافیا آپ کو ہر طرف نظر آئے گا. تو کیا ایک بات پوچھنے کی ہے, ایک بات سمجھنے کی ہے کہ وزیر اعظم عمر شیخ سے تو مطمئن ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے بہنوئی کی زمین کے اوپر سے قبضہ چھٹ گیا, جس کے لیے وہ 2 سال سے پرسو کرتے رہے ہیں انسپیکٹر جنرلز کو اور پنجاب کی گورنمنٹ کو. تو یہ جو باقی لوگوں کے زمینیں قبضے میں ہیں اور وہ ہزاروں اور لاکھوں میں ہیں, ان کے اوپر کون توجہ دے گا اگر وزیر اعظم صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے اس قسم کا مطلب ہے کہ ان کا فکر ہوگی, تو باقی پاکستان کے لوگوں کی فکر کون کرے گا؟ یہ جو لوگوں کا ارب روپیوں کی جو لوگوں کی جائیدادیں ہیں, ان پہ جو لوگ قابض ہیں, ان کی کون فکر کرے گا؟ تو یہ ایک تو وزیر اعظم کی بے بسی کی بات ہے, اور لیکن اس میں اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ جن کو وہ وسیم اکرم پلس بولتے ہیں بلکہ, اور ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں, یہ بیسیکلی ایک چارج شیٹ ہے عثمان بزدار کی حکومت کے اگینسٹ, کہ وزیر اعظم کے کہنے کے باوجود, اور یہ بھی پتہ ہے کہ وزیر اعظم کے بہنوئی کی زمین قبضے میں لی ہوئی ہے کسی بھی قبضہ گروپ نے, ان کو وہ 2 سال تک نہیں چھڑوا سکے, اور ایک شخص آیا اور اس نے چھڑوا دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر بزدار صاحب عمران خان صاحب کا ذاتی کام نہیں کر سکے تو وہی بات ہے کہ باقی کسی کا کیا کام ہوگا. اور یہ پنجاب کی گورننس کے اوپر, بیڈ گورننس کے اوپر بہت بڑا سوال ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آلدو عمر شیخ صاحب کو اب کوئی نہیں ہلا سکتا, اور وہ ان کا چونکہ قلعہ بڑا مضبوط ہے, اور انہوں نے چونکہ وزیر اعظم کو عمران خان صاحب کو خوش کر دیا ہے, لیکن میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف یہ جو سول بیوروکریسی ان پاکستان, چونکہ میں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا, میں اس کو بڑا لکھتا رہا ہوں, سول بیوروکریسی, پولیس, یہ سارا کچھ, میں آپ کو بتاؤں کہ یہی خامی ہے جو عمر شیخ صاحب نے وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر دیا. تو کیا جو ہزارہا باقی لوگ لاہور میں بھی ہوں گے, تو کیا ان کے قبضے چھٹ گئے؟ کیا ان کے بارے میں کبھی کوئی انفارمیشن آپ کے سامنے آئی, کوئی پوچھا پرائم منسٹر نے یا وزیر اعلیٰ نے کہ جی چلیں, ایک تو پرائم منسٹر کے بہنوئی صاحب کا تو کام ہو گیا, لیکن جن کا کوئی اتنا رشتہ دار کوئی وزیر اعظم کی کرسی پہ نہیں بیٹھا ہوا یا کوئی اور اہم ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے, ان کا کیا بنے گا؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہی ہماری سول بیوروکریسی کا سب سے بڑا جو ڈائلما ہے
کہ آپ جو طاقتور شخص ہے، آپ کا جو پولیٹیکل ماسٹر ہے، آپ اس کو خوش کر دیں تو آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اور یہ جو خرابی ہے کہ جی یہ قبضے کیوں ہوتے ہیں، یہ اور جو ساری بیماریاں ہیں کہ ڈلیور کچھ نہیں ہوتا، پرفارمنس بہت خراب ہوتی ہے، لوگوں کے لیے سروس ڈلیوری نہیں ہوتی، اور ہر قسم کے مسائل جو آپ کو نظر آتے ہیں. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہوگا کسی اپنے ویڈیو میں کہ دیکھیں، سب سے بڑا ہمارا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ جو ہماری سول بیوروکریسی ہے، جو پولیس ہے، اس کو سیاست زدہ کیا گیا ہوا ہے. اس میں کسی کو کہیں ٹک کے کام ہی نہیں کرنے دیا جاتا. جو 3 سال کا ٹینیور ہے، اس ٹینیور کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. لوگ سفارشوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جس طرح عمر شیخ صاحب اس تمام تر نیگیٹو رپورٹس اور نیگیٹو ریپوٹیشن اور اس نیگیٹو رپورٹس کے باوجود، جس کو پرائم منسٹر نے خود اپروو کیا اور ان کو پروموٹ کرنے سے انکار کیا، اس کے باوجود ان کو پنجاب کی پولیس کی سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پوزیشن دی CCPO لاہور کی. تو یہی مسئلہ ہے. اور 5-6 آپ نے IG چینج کر لیے، 5-6 آپ نے چیف سیکرٹری چینج کر لیے. آپ پنجاب کے کسی بھی ضلع کو دیکھ لیں، ڈویژن کو دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو ریپیٹڈلی کمشنرز اور RPOs اور DPOs اور یہ جو CPOs ہوتے ہیں، یہ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 5 6 دفعہ تبدیل ہو چکے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ جب اتنی سپیڈ میں آپ تبدیل کریں گے تو کیسے کوئی اپنی پالیسی کیسے بنا سکتا ہے، یا اپنا ہر ایک کی ظاہر ایک اسٹریٹجی ہے. آپ نے آ کے کہیں پہ فرض کریں کوئی ضلع آپ کے سپرد کیا گیا ہے، تو آپ نے کوئی حکمت عملی اس کے لیے بنانی ہے، اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کے مطابق آپ نے پولیسنگ کرنی ہے. تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو ملیں گے یہ 5 مہینے، 6 مہینے، 7 مہینے، اور اس میں بھی ایکسپیکٹ یہ کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے پولیٹیکل ماسٹرز، اپنے MNA کو آپ نے خوش رکھنا ہے، اپنے MPA کو خوش رکھنا ہے، وزیروں کو خوش رکھنا ہے. تو وزیر جب خوش رہیں گے، MNA کا ہر کام ہوتا رہے، وزیروں کا کام ہوتا رہے، وزیر اعظم کا کام ہوتا رہے، تو باقی عوام کو کسی نے کیا پوچھنا ہے. تو اس لیے یہ جو پرائم منسٹر کا جو انٹرویو ہے، یہ بیسیکلی ان کی گورننس کی، یہ جو ان کا انٹرویو ظاہر کرتا ہے، یہ والی بات، یہ بیسیکلی ان کی اپنی گورننس کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اور یہ گورننس اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک کہ پرائم منسٹر جو اپنی الیکشن سے پہلے باتیں کرتے تھے نا کہ کیسے انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہوتی ہے، کیسے سول بیوروکریسی کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے، کیسے پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی اور ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، اور کیسے انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہوتی ہے، اور کیسے ادارے صحیح کام کرتے ہیں، یہ سارا کچھ جو پرائم منسٹر فرمایا کرتے تھے، جب تک ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں ہوگا یہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور یہ جو خرابیاں ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ جو سیاست زدہ بیوروکریسی اور سیاست زدہ پولیس جو ہمیں جو ورثے میں ملی ان کی گورنمنٹ کو، PTI کی گورنمنٹ کو، ان کے آنے کے بعد یہ حالات اور مزید بہت خراب ہوئے ہیں. اور پنجاب کی حالت بدترین ہے اس وقت، میں آپ کو بتا دوں، بدترین مثال ہے. اور جس میں ذرا سی بھی اگر آپ کسی MNA اور MPA کو یا PTI کے کسی اہم شخص کو ناراض کر دیں تو وہ شخص اس ضلع میں نہیں رہ سکتا، اس تحصیل میں نہیں رہ سکتا، اس کو وہاں سے اٹھا کے کہیں دور پھینک دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے حکومت نہیں چلتی. یہ جو وزیر اعظم صاحب دوبارہ سے سنیں اپنی بات کو، اور اس کے اوپر غور کریں کہ انہوں نے کس کے حوالے کر دیا پنجاب، اور اپنے بارے میں بھی وہ ضرور سوچیں کہ کیا ان کا واقعی ان کا جو ان کو 2 سال گزرنے کے باوجود انسٹیٹیوشن بلڈنگ اور بیوروکریسی اور ہر چیز ان کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونے کے باوجود، اگر وہ آج بھی اگر 2.5 سال بعد یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے، وزیر اعظم کے بہنوئی کا اور وزیر اعظم کے کہنے کے باوجود اگر کام نہیں ہوتا، تو کسی دوسرے کا اور عام لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور یہ پرائم منسٹر نے بیسیکلی عثمان بزدار صاحب کو چارج شیٹ کیا ہے، اور پرائم منسٹر نے اگر اس سے بھی تھوڑا سا آگے جائے تو یہ پرائم منسٹر نے ویسے اپنے آپ کے اگینسٹ بھی یہ چارج شیٹ پیش کی ہے.
تو اللہ کرے کوئی بہتر ہو، اور جو وعدے کرتے تھے، جو پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو میں تھا، جو پرائم منسٹر کی اتنی زبردست انڈرسٹینڈنگ تھی ان ایشوز کے اوپر، اللہ کرے کہ ان کو توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا شروع کریں، اور تبھی ہماری قسمت بدلے گی، ورنہ یہ چیزیں ایسے ہی چلیں گی بلکہ خراب ہوتی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اور ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔